قدیم دنیا میں آواز کو صرف تفریح یا موسیقی کے لیے ہی استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اسے شفا دینے والے ایک طاقتور ذریعہ کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ مختلف تہذیبوں اور قدیم معاشروں نے آواز اور ارتعاش کو علاج اور روحانی سکون کے لیے استعمال کیا۔ آج ہم ایک تحقیقی اور بیانیہ انداز میں اس تاریخی سفر کو دیکھیں گے جہاں آواز صرف نغمے نہیں بلکہ دوا سمجھی جاتی تھی۔ قدیم مصر میں پجاری اور طبیب مانتے تھے کہ مخصوص آوازیں اور مقدس کلمات انسانی جسم اور روح پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ یونانی تہذیب میں مشہور فلسفی اور طبیب فیثاغورس نے آواز اور ریاضی کے اصولوں کو ملا کر یہ نظریہ دیا کہ کائنات ایک عظیم موسیقی کی مانند ہے۔ ہندوستان کی قدیم ویدک تہذیب میں بھی آواز کو علاج کا ایک بنیادی ذریعہ مانا گیا، اور اسی طرح چین کی قدیم طب میں بھی آواز کا ایک اہم کردار تھا۔ یوں آواز انسانیت کی تاریخ میں ایک ایسا راز ہے جو محض کانوں کو خوشی دینے کے لیے نہیں بلکہ روح اور جسم کی شفا کا ذریعہ بھی تھا۔ قدیم دنیا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آواز صرف ایک حس کا تجربہ نہیں بلکہ توانائی اور زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ناظرین، قدیم مذاہب اور جدید سائنس دونوں ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سب کچھ خاموش نہیں تھا۔ بگ بینگ محض ایک دھماکہ نہیں بلکہ ایک ارتعاش تھا، ایک آواز، ایک نغمہ جس نے خلا کو جنم دیا۔ یونانی فلسفی پائتھاگورس نے کہا تھا، کائنات ایک موسیقی ہے، ستارے اپنے مدار میں رقص کرتے ہیں اور ہر حرکت ایک سر پیدا کرتی ہے۔ اگر واقعی ہر چیز ارتعاش ہے تو پھر آواز صرف کانوں کے لیے نہیں، یہ حقیقت کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ مصر کے اہرام ایک معمہ، ایک راز۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ محض قبریں نہیں تھیں بلکہ آواز کے تجربہ گاہیں تھیں۔ مخصوص کمروں میں جب ڈھول یا آواز پیدا کی جاتی تو دیواریں یوں گونجتیں جیسے پورا جسم ہلنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعونوں کے زمانے میں موسیقی اور سروں سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ پتھر کی دیواریں محض ڈھانچے نہیں تھیں، یہ ارتعاشی آلات تھے۔ شاید اسی لیے ہر کمرہ مخصوص طول و عرض کے ساتھ بنایا گیا۔ ہمارے اپنے خطے وادی سندھ کے کھنڈرات سے ایسے برتن ملے ہیں جو بجانے پر خاص آواز پیدا کرتے ہیں۔ یہ آوازیں محض موسیقی کے لیے تھیں یا ان میں کوئی اور طاقت چھپی تھی؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ برتن پانی سے بھر کر بجائے جاتے تھے۔ پانی کی سطح پر لہریں بنتی جو نہ صرف آنکھوں کو دکھائی دیتی بلکہ شاید جسم کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرتی۔ مایا تہذیب کے ہاں پانی کے ڈھول بجائے جاتے تھے۔ پانی کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا اور جب وہ آواز فضا میں پھیلتی تو لوگ اجتماعی طور پر مراقبے کی کیفیت میں چلے جاتے۔ کیا یہ اجتماعی علاج کا طریقہ تھا یا انسانوں کو ایک ہی شعور میں باندھنے کی تکنیک؟
چین میں صدیوں سے گونگ بجایا جا رہا ہے۔ حکماء مانتے تھے کہ انسانی جسم کے ہر عضو کی ایک مخصوص فریکوینسی ہے۔ اگر وہ عضو بیمار ہو جائے تو صرف اسی کی آواز بجا کر اسے دوبارہ ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فلسفہ آج بھی چین کی روایتی دوا میں زندہ ہے۔ وہاں علاج صرف جڑی بوٹیوں سے نہیں، آوازوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے سائمیٹکس، ایک جدید سائنس جس نے یہ دکھا دیا کہ آواز خالی شور نہیں، یہ شکل اختیار کر سکتی ہے۔ مختلف فریکوینسی پر پانی اور ریت میں حیران کن اشکال بنتے ہیں، جیسے کائنات کے اندر پوشیدہ جیومیٹری ہو۔ سوچئے، اگر آواز ریت پر ایسی شکلیں بنا سکتی ہے تو انسانی جسم کے خلیوں پر کیا اثر ڈالتی ہوگی؟ آج کے سائنسدان آواز کو دوبارہ دریافت کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ڈاکٹرز نے کینسر کے خلیوں پر مخصوص آوازیں ڈالی ہیں۔ کچھ فریکوینسی پر خلیے ٹوٹ گئے مگر صحت مند خلیے محفوظ رہے۔ یورپ میں موسیقی تھراپی سے ڈپریشن کے مریضوں کو علاج دیا جا رہا ہے، جبکہ جاپان میں اسکولوں میں بچوں کو مخصوص آوازوں کے ذریعے توجہ مرکوز کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ روحانیت میں بھی آواز ہمیشہ سے مرکزی کردار رہی ہے۔ صوفی ذکر میں، بودھ منتر میں، گرجا گھروں کی گھنٹیوں میں اور ہندو بھجنوں میں بھی ہر مذہب نے مانا ہے کہ آواز دل کو شفا دیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دعا ہمیشہ آواز سے جڑی ہے، لفظ، ارتعاش اور نیت کا ملاپ۔ ناظرین، اگر قدیم تہذیبیں آواز سے علاج جانتی تھیں تو یہ علم کہاں گیا؟ کیا وقت نے اسے ہم سے چھین لیا یا طاقتور لوگوں نے اسے چھپا لیا؟ کچھ ماہرین مانتے ہیں کہ آواز کا یہ علم اس قدر طاقتور تھا کہ اسے عوام کے ہاتھ میں دینا خطرناک سمجھا گیا۔ ناظرین کرام، کائنات ایک نغمہ ہے، ہم اس کے سروں میں جیتے ہیں، روتے ہیں اور سانس لیتے ہیں۔ شاید مستقبل میں سائنس دوبارہ اس بھولے ہوئے علم کو زندہ کرے گی اور تب انسان سمجھے گا کہ اصل دوا، اصل طاقت اور اصل راز ہمیشہ سے اس کے ارد گرد گونج رہا تھا۔ کائنات ایک ترانہ ہے اور ہم اس کی دھن میں گم ایک کہانی ہے۔ آج کی یہ ڈاکومنٹری یہیں تک۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے